ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. رواہ الترمذی. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں جس کے پیارے پیارے الفاظ آپ نے سنے. اس حدیث میں بہت سے معانی اور بہت سے معارف پنہاں ہے جس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سید الخاطر میں فرمایا ہے کہ جب میں نے اس حدیث کو پڑھا اور اس حدیث پہ میں نے غور کیا تو مجھ پہ ایک وحشت سی طاری ہوئی، خوف سا طاری ہوا اور میری طبیعت پہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک رعب اور ایک دبدبہ وہ طاری ہو گیا. فرماتے ہیں اس آدمی پہ بہت افسوس ہے جو اس حدیث سے اور اس حدیث کے معانی اور مطالب سے بے خبر. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح پر مستقل ایک رسالہ لکھا ہے. مستقل ایک رسالہ، ایک کتابچہ لکھا ہے اسی حدیث کی شرح اس کے ما لہ و ما علیہ پر بحث کرتے ہوئے. اس میں ہے کیا، پہلے سادہ سا ترجمہ آپ سن لیں، پھر اس کے بعد اس کے متعلقات آہستہ آہستہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا اے بچے انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند کلمات سکھلاتا ہوں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے دین کی تم حفاظت کرو یا اللہ کے دین پہ تم حفاظت کے ساتھ عمل کرو۔ یعنی احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اللہ ذو الجلال کے دین کی حفاظت کرو، تم اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کو مشکلات میں نہ بلکہ اللہ ذو الجلال والاکرام کو آسانی کے، خوشی کے مواقع پہ یاد رکھو۔ اللہ ذو الجلال تمہاری مشکلات میں تمہیں یاد رکھے۔ جب بھی سوال کرو تو ایک اللہ سے سوال کرو، اور جس وقت مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ یہ بات خوب جان لو، وعلم خوب سمجھ لو کہ ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، کہ اگر ساری مخلوق مل کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ سارے مل کے بھی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے، اسی وقت فائدہ دیں گے جس وقت اللہ ذو الجلال نے تمہارے مقدر میں فیصلہ لکھا ہوا ہوگا، فائدہ لکھا ہوا ہوگا۔ ساری انسانیت مل کے تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو وہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتے جب تک اللہ ذو الجلال کے ہاں اس کا فیصلہ نہ ہو چکا ہو۔ فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اپنی تقدیر کا قلم وہ تقدیر لکھ کے فارغ ہو چکا، اور جن صحیفوں پہ اللہ ذو الجلال نے یہ سارے فیصلے فرمائے ہیں وہ صحیفے بھی قلم کی سیاہی سے خشک ہو چکے، اب ان میں کوئی اضافہ اور کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ ہے سادہ سا ترجمہ جو ان الفاظ مبارکہ کا ہے جن کی حفاظت، جن کی تعلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہی۔ اب آئیے اس کے ایک ایک جملے پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کہنے کو تو چھوٹے چھوٹے 3-4 مسئلے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے، لیکن ان چند جملوں میں ایک دنیا پہ نہا ہے۔ پہلی بات دیکھیں، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ایک دن تھا، بیٹھا ہوا ایک دن پیچھے تھا۔ حضرات محدثین رحمہم اللہ پر اللہ سبحانہ و تعالی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو ضبط اور محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ آپ دیکھیے نا، یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، اس سے کوئی مسئلہ تو ثابت نہیں ہوتا، لیکن امام ابن مندہ رحمت اللہ علیہ نے مستقل اس موضوع پہ رسالہ لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھنے کا کن کن صحابہ کو شرف حاصل ہوا، اندازہ کیجیے۔ یعنی اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، پیچھے بیٹھنا، بزرگ آ کے بیٹھتے ہیں، بچے ہمیشہ پیچھے ہی بیٹھتے ہیں، کوئی اس سے مسئلہ، کوئی عمل، کوئی عقیدہ، کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ شفقت فرماتے، آپ سید کائنات ہونے کے باوجود اپنے ہمراہ پیچھے سواری پہ بٹھاتے ہوئے کسی کو اس میں کوئی عیب یا کوئی اپنے اندر کمزوری یا اس میں کوئی خفت نبی علیہ السلام محسوس نہ کرتے۔ ہمارے ہاں تو یہ بڑے پروٹوکول ہے نا، وہ جی ڈرائیور گاڑی پہ آگے بیٹھا ہو نا، ملازم ہو تو مالک سامنے نہیں بیٹھے گا، پیچھے بیٹھے گا، یہ پروٹوکول ہے ہمارے تہذیب کا۔ ہاں اگر مالک بیٹھا ہو تو اس کا دوست برابر بیٹھے،
یا دوست گاڑی چلا رہا ہے تو مالک اس کے برابر بیٹھے، وہ پیچھے نہ بیٹھے۔ یہ آج کے دور کی سواری ہے۔ اس دور کی سواری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو آگے بھی بٹھایا ہے، پیچھے بھی بٹھایا ہے۔ یعنی ہم نے جھوٹے رکھ رکھاؤ، یوں سمجھیے کہ جھوٹے اور فریبانہ جو ہے نا اس قسم کے رکھ رکھاؤ، ان کا تو اہتمام کر لیا، لیکن وہ گھل مل کے رہنا اور آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ یعنی زندگی گزارنی، وہ چیزیں ہم میں بالکل انقا ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ جس ہجرت کے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے نا، تو استقبال کرنے والے جو اجنبی تھے جنہوں نے دیکھا نہیں تھا ان کو، وہ پریشان ہو گئے کہ دونوں میں اللہ کے نبی کون، دونوں میں اللہ کے نبی کون۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر اس طرح سایہ کپڑے سے کیا، دیکھنے والوں نے پہچان لیا جو سایہ کر رہے ہیں، جس کو سایہ کر رہے ہیں وہی نبی، جو خدمت گزار مخدوم ہے نا، خادم کے جو مخدوم ہیں وہی کیا ہے، اللہ کے نبی ہیں، وہی ہمارے مقصود اور وہی ہمارے مطلوب۔ یعنی آپ اندازہ کریں اس طرح بلکہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اندر مل جل کے اس طرح بیٹھتے تھے کہ باہر سے آنے والا پوچھتا کہ تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہوتے تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام آپ کے دائیں بھی، آپ کے بائیں بھی، آپ کے آگے بھی، آپ کے پیچھے بھی، وہ ارد گرد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امراض آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو پروٹوکول ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، بڑھاجے میں کوئی آ رہی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو ہمارے انداز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تکلفانہ زندگی حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں گزاری۔ آپ تو ما انا من المتکلفین، بھائی میں تکلف کرنے والا نہیں، سادہ سی زندگی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بہرحال یہ ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں تکلف نہ تھا، آپ کی زندگی میں کوئی اس قسم کے رکھ رکھاؤ نہ تھے، آپ کی زندگی میں ترفع ہوتا ہے نا، بڑا بننے کا چاؤ، ترفع بڑا بننے کا چاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور دور حاشیہ خیال میں اس کا تصور نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا کائنات میں سب سے بڑا اللہ ذوالجلال کے ہاں مقدس محترم سب سے الفاظ سب سے اعلیٰ ہونے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا تناول فرماتے تو فرمایا کرتے میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام بیٹھ کے کھاتا ہے۔ یعنی کوئی امتیاز نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں حضرات صحابہ کرام، نبی صحابہ کرام احترام، آپ کے ساتھ پیار، آپ کا احترام، آپ کا ادب، وہ اپنے انداز میں اس کی انتہا کر دیتے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ دیکھیے ایک نے بڑھانے کی کوشش کی نا، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ نا عبادت اپنے رب کی کرو، میری صرف عزت۔ عبادت رب کی، او بدو ربکم واکرموا اخاکم، عبادت اپنے رب کی کرو۔ پوچھا کہ حضور آپ کو سجدہ کریں؟ ہم نے تو دیکھا ہے ہیرا میں یعنی ایران میں، وہاں ہم نے دیکھا غیر مسلموں کے جو تھے انداتا، ان کے خدام اور ان کے جو ہیں جناب نوکر، وہ ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ تو سرکار زیادہ حقدار ہیں، وہ تو دنیا کے کمینے ہیں، وہ تو دنیا دار ہیں، دنیا کے کتے ہیں۔ آپ زیادہ حقدار ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے دنیا اور آخرت کا سردار بنایا ہے۔ انا سید و ولد آدم، جس کا لقب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام رکھا ہے، آپ زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے فرمایا اکرموا اخاکم واعبدوا ربکم، سجدہ اللہ کی عبادت ہے، یہ عبادت اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اپنے بھائی کا اخاکم، یعنی آپ دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں آپ سید ہیں، یہ کہتے ہیں بھائی ہوں تمہارا۔ اکرموا اخاکم، اپنے بھائی کو کا احترام کرو، اپنے بھائی کا احترام کرو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس بات سے یا اس واقعے سے یہ بات تو مترشح ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی اور احکام وہ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے امام ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک رسالہ اس موضوع پہ لکھا ہے کہ کون کون سے وہ خوش نصیب صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ سواری پہ بیٹھنے کی سعادت اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تھا، فقال یا غلام، آپ نے فرمایا اے بچڑے، ہماری زبان میں اے بچے، غلام کا اطلاق عربی زبان میں
جب بچے کا دودھ چھڑایا جائے، جب بچہ دودھ پیتا ہے اس کا نام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں سبی، بچہ سبی یا سبیت، اور جب دودھ چھڑا دیا جائے اس وقت سے لے کے بلوغت سے پہلے تک اس پر غلام کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے تھے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کیا فرمایا؟ پیار سے، محبت سے، یا غلام۔ حالانکہ چچیرے بھائی تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے چچا، ہاں جی، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بمنزلہ ہے میرے باپ کے، عباس میرے لیے بمنزلہ ہے میرے باپ کے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی کہ اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس کو کتاب کا، قرآن کا علم عطا فرما، دین میں سمجھ عطا فرما۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعائیں بھی کی، اور پیار اور شفقت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمانی تھی اس کو متوجہ کرنے کے لیے فرمایا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند کلمات بتلانا چاہتا ہوں، چند کلمات سکھانا چاہتا ہوں۔ یہاں یہ بات بھی دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلمے یا یہ ضروری بڑے مسئلے بزرگوں کو بھی تو، بڑوں نوجوانوں کو بھی تو سکھا سکتے تھے، اور سکھائے بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے تعلیم تو دی ہے، بڑوں کو بھی تعلیم دی ہے، چھوٹوں کو بھی تعلیم دی، لیکن آپ دیکھیں کہ بچپن کی دی ہوئی تعلیم، بچپن میں راسخ کیا ہوا عقیدہ، بچپن میں پختہ کیا ہوا فکر، وہ نتیجہ خیز ہوتا ہے نسبتاً بڑی عمر میں جس چیز کی تعلیم دی جاتی۔ اسی لیے تو بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا حکم فرمایا کہ بچوں کی تربیت کرو، بچوں کی تربیت کرو، بچوں کی تربیت اور ان کی نگہداشت اور ان کا خیال اور ان کا لحاظ رکھو۔ ہم نے تو ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے نا، کوئی توجہ نہیں، استاد جانے، سکول جانے اور ان کا کام جانے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور اسوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی تربیت ابتدا سے، بچپن ہی سے، اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 ہی سال کا ہو تو نماز پڑھاؤ، 9 سال کا ہو جائے جناب اس کو کیا کرو، ذرا تعلیم کرو، تعلیم سے نہ بھی پڑھے تو مار کے اس کو نماز پڑھو، یعنی بچپن سے ہی نیکی کا، بچپن ہی سے نماز کا، بچپن ہی سے عقیدے کی تصحیح کا۔ یہ نہیں کہ بچپن میں جناب ایسے اساتذہ اور ایسے سکولوں کے سپرد کر دیا جائے کہ جو سکول بچے کا بچپن ہی سے عقیدہ بھی برباد کر دیں، اس کا اخلاق بھی تباہ کر دیں، اور پھر ہم جناب جب جوان چڑھے، پروان چڑھے تو ہم پچھتاتے پھریں۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن ہی سے اولاد کی تربیت اور اس کی دیکھ بھال اور ان کی نگہداشت جو ہے اس کا حکم اور اس کی تاکید فرمائی۔ تو یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بڑا اہم سبق تھا وہ بچپن ہی میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیا، تاکہ بچپن ہی میں یہ پختہ ہو جائے، اس کا ذہن آج ہی سے یہ پختہ اور راسخ اور پکا ہو جائے اللہ ذو الجلال کی معرفت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا۔ تو فرمایا کیا؟ احفظ اللہ یحفظ کا، اے عبداللہ اللہ کی، کیا مطلب؟ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، جس طرح اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں فرمایا نا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کا کیا مطلب؟ اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا اپنی مدد کہی۔ اسی طرح یہاں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حفاظت کا کیا مانا؟ اللہ کے دین کی حفاظت جب تم کرو گے، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی، اللہ ذو الجلال کے احکام کی، اللہ ذو الجلال کے اوامر کی، اللہ ذو الجلال کے نواہی کی، جن جن کاموں سے روکا ہے، جن جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، جس کی تاکید کی ہے، عقائد میں ہو، اعمال میں ہو، عبادات میں ہو، ان تمام کی تم نے حفاظت کرنی ہے، نگہداشت کرنی ہے، لحاظ کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ احفظ اللہ، اللہ ذو الجلال تمہاری حفاظت کریں گے۔ سچی بات ہے، دین کی حفاظت ہم نے چھوڑ دی، اللہ نے حفاظت ہماری چھوڑ دی۔ دین کی حفاظت ہم نے چھوڑ دی، جس وقت صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے دین کی حفاظت کی تھی، اللہ نے ان کی حفاظت ایسی کی کہ انسان تو ان کا راستہ روکنا کجا رہا، حیوان بھی ان کا راستہ نہیں روکتے تھے، سمندر بھی ان کا راستہ نہیں روکتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اللہ کے دین کو سہارا دیا تھا، اللہ کے دین کی حفاظت کی تھی، اللہ کے احکام، اوامر اور نواہی کی پابندی کی تھی۔ اللہ ذو الجلال نے ان کے لیے راستے کھول دیے، اللہ ذو الجلال نے اپنی مدد اور نصرت کے دروازے ان کے لیے جو ہے وہ اللہ ذو الجلال نے کھول دیے۔ ہم نے یہ سبق بھلا دیا،
یہ طریقہ چھوڑ دیا، اللہ کے دین سے تمسک، اللہ کے دین پہ پختگی، اللہ کے اوامر اور نواہی کی پابندی، وہ ہم نے چھوڑ دی، ہم آزاد ہو گئے، اللہ ذوالجلال نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا۔ چلو تم ادھر کو جدھر کو ہو، جدھر کی ہو ہوا، تم نے تو چھوڑ دیا میرے ساتھ تعلق، تو جاؤ جدھر جانا چاہتے ہو۔ تو پہلا سبق یہ ہے۔ اب اس میں اللہ ذوالجلال کے دین کی سب سے پہلی بات، اللہ ذوالجلال نے جو فرائض عائد کیے ہیں، ایک روایت میں آتا بھی ہے، حدیث میں کے لفظ ہیں، ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحدد حدودا فلا تعتدوها۔ فرمایا کہ اللہ ذوالجلال نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، احکام کا حکم دیا ہے، فرمایا ان کو ضائع نہ کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کچھ چیزیں حرام قرار دی ہیں، تم ان کے حرمت کی گرہ کو مت کھولو۔ فرمایا وحدد حدودا، اور کچھ چیزوں کی اللہ ذوالجلال نے حد بندی فرمائی ہے، فلا تعتدوها، ان حد بندیوں کو نہ توڑو، ان سے تجاوز نہ کرو، ان کے اندر رہو۔ یعنی جو فرائض ہیں، جو احکام ہیں، جو درجہ بندی ہے، جو حد بندی ہے، اس حد بندی کے اندر رہو، اس سے تجاوز کرنے کی کسی حالت میں بھی کوشش نہ کرو۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، آج سے پہلے یعنی تقریباً کوئی 2-2.5 مہینے پہلے، شاید آپ کے ذہن میں وہ مضمون ہو جس میں مومنین کے اوصاف کا تذکرہ تھا۔ وہ تو باہر کا سفر کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ موضوع ٹوٹ گیا، سلسلہ منقطع ہو گیا، اور پھر منقطع ہوتا ہی رہا۔ اور آج یہ نوبت یہ آئی کہ چاہا کو چلیے اس حدیث پاک کا درس جو ہے، اس کا سبق جو ہے، اس کی تفہیم، اس کی جو ہے نا تعلیم، یہ سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کے جو اوصاف اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیے تھے وہ کیا تھے؟ التائبون العابدون الحامدون الراکعون الحامدون الساجدون الراکعون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ کیا ہے اللہ ذوالجلال کے بندوں کے اوصاف؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، یہاں تک بات ہوئی تھی، یہاں تک کہ اوصاف کا تذکرہ ہوا تھا۔ اس کے بعد الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور پھر والحافظون لحدود اللہ، جو میرے بندے ہیں، مجھ کو ماننے والے ہیں، ان کا ایک وصف یہ ہے کہ اللہ نے جو حدود مقرر کر رکھی ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان سے تجاوز نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور جن جن چیزوں کی حفاظت کا پھر براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا، ارشاد فرمایا، وہ کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ مقام پہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہاں دیکھیے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو۔ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت، اللہ کے دین کی حفاظت۔ اب اللہ ذوالجلال نے کن کن کاموں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، کن کن باتوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، کن کی نگہداشت کرو؟ نمازوں کی حفاظت، کہ نمازوں کو محفوظ رکھو۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اور سورۃ مومنون میں، یعنی پہلی جو 11 آیات ہے سورۃ المومنون کی، جس کی ابتدا میں بڑے ہی وثوق پہ اللہ ذوالجلال نے یہ بات فرمائی، قد افلح المؤمنون، اس کا آخری سبق اور آخری وصف کیا ہے؟ والذین، فرمایا اور وہ لوگ جو والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ابتدا اور آغاز فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور مسئلے کے اختتام پہ کیا فرمایا؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ خشوع یہ نہیں ایک پڑھ لی، 2 پڑھ لی، باقی نمازوں کو چھٹی، جس طرح ہمارے بعض نوجوانوں کو یہ مرض ہے، صبح کی نماز پڑھ لی باقی چھٹی، یا مغرب کی پڑھ لی باقی چھٹی۔ نہ، نمازیں پڑھنی ہیں تو پکی طرح، پوری طرح حفاظت کرنی، کوئی نماز نہیں چھوڑنی، پکا نمازی بننا ہے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، من حافظ علیہا کان لہ عند اللہ عہدا ان یدخلہ الجنہ،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے کان لہ عند اللہ عہدا، اللہ ذوالجلال کے ہاں اس کا ایک عہد ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی اللہ گویا اس بات کا عہد کرتا ہے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، اللہ کا عہد ہے، اللہ کا وعدہ ہے، جو پختگی کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرتا ہے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں ان کو جنت داخل کروں گا۔ اور ایک روایت کے لفظ ہے کہ من حافظ علیہن کن لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، کہ جو ان کی حفاظت کرے گا تو یہ نمازیں کیا ہوں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نور ہوں گی، برہان روشنی ہوگی، برہان دلیل ہوگی، اور نجات کا سبب بنے گی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اور فرمایا جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، ان بڑے بڑے کافروں کے ساتھ وہ آدمی اس کا حشر ہوگا جو نماز کی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ یعنی جن باتوں کی حفاظت کا اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے ان میں ایک بات کیا ہے؟ نماز کی حفاظت کرنا، کہ نمازوں کو ادا کرنا۔ اسی طرح نماز سے پہلے دیکھیے وضو کا اہتمام، نماز سے پہلے وضو تو ہم سبھی کرتے ہیں، لیکن وضو کا باقاعدہ اہتمام کہ باوضو رہا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یحافظ علی الوضوء الا مومن، بڑا پکا مومن ہی وضو کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وضو ٹوٹ گیا۔ اب وضو ٹوٹنے کا مسئلہ میرے ساتھ ہے یا میرے اللہ کے ساتھ ہے؟ یہ ایمان کی پختگی، آپ نے تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، اس کا علم ہے تو مجھ کو ہے یا میرے اللہ کو ہے۔ اب جب میرا وضو ٹوٹا، میں نے وضو کر لیا، تو گویا یہ میرے اللہ پہ ایمان کی ایک مضبوط دلیل بن گیا یہ وضو میرا کرنا، کہ اللہ کو میرے اس بے وضو ہونے کا اور غیر طاہر ہونے کا اللہ ذوالجلال کو علم ہے۔ میں غیر طاہر نہیں رہنا چاہتا، میں پلید نہیں رہنا چاہتا، پاکیزہ رہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یحافظ علی الوضوء الا مومن، کہ مومن جو ہے وہی وضو کی حفاظت کرتا ہے۔ گویا کہ وضو کی حفاظت کرنا یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا ہے؟ مطلوب و مقصود ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حدود متعین کی ہے، مقرر کی، مثال کے طور پہ دیکھیے یہاں جو سورۃ النساء کی کہ دوسرے رکوع کی چند آیات ہیں، لیکن اس سے پہلے جو مسئلہ بطور مسئلے کے اللہ ذوالجلال نے جس کو ذکر کیا وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ ہے جناب وراثت کا مسئلہ۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وراثت کا مسئلہ کہ باپ فوت ہو جائے تو اولاد کو کیا حصہ ملے گا، بیٹوں کو کیا ملے گا، بیٹی کو کیا ملے گا، اور اسی طرح بیوہ کو کیا ملے گا، اس کی بہن ہے تو اس کو کیا ملے گا، بھائی ہے تو اس کو کیا ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے حصے جو ہے متعین کر دیے، ہر ایک کے حصے متعین کر دیے۔ اور یہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ بیٹے کو اتنا دو، بیٹوں کو اتنا دو، بیٹیوں کو اتنا دو، بیوی کو اتنا دو۔ یہ مت سمجھو کہ جناب یہ بڑا بیٹا ہے، یہ چھوٹا بیٹا ہے، اس کو زیادہ دے دو، اس کو کم دے دو، نہ۔ فرمایا اللہ ذوالجلال نے جو حدیں مقرر کر رکھی ہیں ان حدوں کی پابندی کرو۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا اطاعت گزار بنتا ہے، ان حدود کی پابندی کرتا ہے جو اللہ ذوالجلال نے متعین کر رکھی۔ اب دیکھیے یہ وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں عام انسان کیا بڑے بڑے علماء بھی تغافل کا شکار ہے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال نے جو حدیں مقرر کر رکھی ہیں ان حدوں کی پابندی کرو۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا اطاعت گزار بنتا ہے، ان حدود کی پابندی کرتا ہے جو اللہ ذوالجلال نے متعین کر رکھی۔ اب دیکھیے یہ وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں عام انسان کیا بڑے بڑے علماء بھی تغافل کا شکار ہے۔ وہ بھی وراثت کے معاملے میں صحیح تقسیم کا اہتمام نہیں کرتے، وہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے گھرانے میں بھی یہ ویرانی اور یہ تباہی جو ہے وہ دار آئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب کیا ہے کہ اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد
اللہ ذوالجلال نے اس کو کن الفاظ سے بیان کیا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے حد مقرر کی ہے، اللہ نے اس کو متعین کیا ہے کہ اس کو یہ دو، اس کو یہ دو، اس کو یہ دو۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ پوتا ہے، یہ نواسا ہے، یتیم ہے، یہ بڑا جناب بے سہارا ہے، ان کو دے دے۔ بھائی اللہ ذوالجلال سے بڑھ کے رؤوف اور رحیم کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کے رحمان اور رحیم نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال نے جو دینا ہے وہ دے دیا، جس کو دینا تھا اس کو دے دیا۔ یہ اللہ ذوالجلال نے خود حدیں اور خود اللہ ذوالجلال نے حدود متعین فرما دیے۔ فرمایا جو ان حدوں پہ قائم رہے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کا اطاعت گزار رہے گا، فرمایا یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ انہیں جنت داخل کرے گا۔ نماز پہ یہ بشارت نہیں ہے، سمجھ لو، روزے پہ یہ بشارت نہیں ہے، حج اور زکات دینے پہ یہ بشارت نہیں ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال کی ہر حد پہ قائم رہنے کا یہ نتیجہ ہے کہ جو اللہ کا اطاعت گزار ہوگا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ جو اللہ ذوالجلال کی حد کی پرواہ نہیں کرے گا، اپنی مرضی سے جناب اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، ڈنڈی مار لو جناب، اس میں کیا حرج ہے، وہ باپ کی جائیداد ہے جنہوں مرضی دیتی نہ، جو حدود اللہ ذوالجلال نے مقرر کیے ہیں، جو حصے اللہ ذوالجلال نے مقرر کیے ہیں وہی دو، کمی بیشی کی جسارت نہ کرو۔ اسی لیے فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ ذوالجلال کی یہ جو مقرر کرتا ہوئے پہلے مقرر کیے ہیں حصے، ان حدود کی پاسداری نہیں کرے گا، ان حدود کی پاسداری نہیں کرے گا، ان کا اہتمام نہیں کرے گا، منمانی کرے گا، اپنی مرضی سے تقسیم کرے گا، یدخلہ نارا خالدا، اللہ ذوالجلال جہنم میں اسے پھینک دے، جہنم رسید کیا جائے گا اللہ واللہ ولہ عذاب مہین، اس کے لیے توہین آمیز عذاب ہے، توہین آمیز عذاب۔ کیوں؟ اس نے گویا بڑا بن کے اللہ ذوالجلال کے حد کو پامال کرنے کی کوشش کی، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کی، بڑا سمجھ کے اپنے آپ کو با اختیار سمجھ کے کہ میں با اختیار ہوں، میں جس طرح چاہوں کروں۔ فرمایا آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں تمہارے اس اختیار کا مزہ میں تمہیں آج کے دن دکھاؤں گا، تم جس کو تم عزت اور آبرو سمجھتے تھے آج توہین آمیز اور ذلت آمیز عذاب میں تمہیں مبتلا کروں گا۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عزت کس کا نام ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جناب شرف کس کا نام ہے۔ تو یہاں اندازہ کیجئے کہ حدود کا لفظ کس پہ آئے ہوا ہے، یعنی حدود مالیہ پہ، مالی تقسیم پہ، اولاد کے درمیان جو تقسیم ہے اس پہ۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، مقرر کردہ حدیں ہیں، ان حدود کی پابندی یہ تمہارے لیے کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے۔ ان حدود کو چھوڑنا ناکامی اور اللہ ذوالجلال کی رسوائی کا سبب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام حدود کی پابندی کی ہمیں توفیق دے۔ حکم تو یہی ہے نا، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت۔ کیا مطلب؟ اللہ کے حدود کی حفاظت، اللہ کے اوامر، اللہ کے نواہی، اللہ کے احکام کی حفاظت۔ ہم اللہ کے احکام، اوامر اور نواہی کی حفاظت کریں، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت کریں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ باقی سلسلے کی بات آئندہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔